گود میں کھیلنے والا حضرت حسین ہے، دودھ پینے والا حضرت حسین ہے، ماں پلانے والی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اماں جان نے حضرت حسین کی طرف منہ کیا اور دودھ پلاتے پلاتے پوچھ لیا، بچے میں نے تجھے کوک میں قرآن سنایا، میں نے تجھے گود میں قرآن سنایا، میں نے تجھے لوریوں میں قرآن سنایا، میں نے تجھے پگھوڑے میں قرآن سنایا، میرے بچے دودھ بھی پی رہے قرآن سن رہے، بتا بڑا ہو کہ اس گود کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے دودھ پیتے ماں کی طرف دیکھا، دیکھ کے مسکرانے لگے، ایک جملہ کہا کہ اماں جان، ایک جملہ دل میں کہا ہوگا، تصور کیا ہوگا اور کہا ہوگا اماں جان تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا۔ جب تم نے پیدا ہوا نہیں، جمع نہیں، جب تم نے بچے کی پیدائش ہوئی نہیں، تم نے اس وقت سے گانے سنائے، قرآن کیسے پڑھے گا؟ کہاں چلی گئی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اماں؟ ابا کے انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہے، اماں مدرسے کے اندر لے کے چلی گئی، کہنے لگی استاد محترم اکیلا اسے قرآن پڑھا دینا، جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بنے اسے گھر آنے نہ دینا، ماں سے دور رکھنا، ابا سے دور رکھنا، دنیا سے دور رکھنا، دنیا بنانے والے کے قریب کر دینا، میرا بچہ تیار ہو جائے گا، حافظ بنے گا، کل مروں گی جنازہ یہ پڑھائے گا۔ او میرے عزیزو، اس قابل تو کم سے کم اولاد کو کر لو، چلو تیرا میرا جنازہ نہ پڑھا سکے، جنازہ پڑھ تو سکے، یقین جانو باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی نعمت میرے سامنے پڑی ہے، جب بھی میں گھر جاتا ہوں میں بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتا ہوں، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 2 دن بعد، کبھی اب مجھے 5-6 دن گھر سے نکلے ہوگے، جب بھی جاؤں گا پتہ نہیں کس وقت پہنچوں گا، ایک بات گھر والی سے کہتا ہوں، وہ جوڑتی ہاتھ کے تو شوگر کا مریض ہے، تھکا ہار آیا پیروں پہ ورا، میں اپنی جان پہ رحم کھا، آتے ہی رونے لگ جاتا ہے۔ میں ایک وعدہ بیوی سے روزانہ لیتا ہوں، جب بھی ملاقات ہو وہ وعدہ یہ لیتا ہوں، میرے سے وعدہ کر، اگر میں مر گیا حافظ آباد میں، قبر میری حافظ آباد بنی، تو صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میرے دونوں بیٹے عبدالسمیع اور محمد معاویہ کو میری قبر پہ بھیج دیا کرنا اور کہنا ابا کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، میں تمہارا دیسی گھی سے پراٹھا بناتی ہوں، میں تمہارے خالص دودھ سے چائے بناتی ہوں، جیسا انڈا کو گے ویسا پکا کے دوں گی، جاؤ تمہارے سے زیادہ تمہارے باپ کو قرآن کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے بچوں سے کہہ دینا سورہ بقرہ نہ پڑھو، کہنا سورہ یاسین سورہ رحمان نہ پڑھو، بلکہ میری قبر کے پاس آ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جانا، تمہارا پروٹھے سے ناشتہ ہو جائے گا، تمہارے باپ کا قرآن کی تلاوت سے ناشتہ ہو جائے گا۔ اس قابل تو بچے بن جائیں۔ امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ پرچہ لکھا، پرچہ لکھ کے اپنے بیٹے بزرگ بخاری کے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹے جب میں مر جاؤں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، جنازہ پڑھنے سے پہلے پرچہ کھول لینا۔ فرزند ارجمند نے پرچہ کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ابا بھی کھولوں گا کہ کھول لے، اس پرچے پہ لکھا تھا بیٹے جب میں مروں گا میرے جنازے میں امام الاولیاء حضرت لاہوری بھی آئے گا۔ کون احمد علی لاہوری؟ میرے عزیزو تھوڑی سی فقیر کی بات سن لو، جلدی نہ کرنا، دکانوں پر تو بیٹھنا ہے، کیا پتا دل ٹوٹ جائے، اس ٹوٹنے دل پر خدا کی رحمت آ جائے، کیا پتا تیری آنکھ سے آنسو نکلے، یہ خدا کی قسم یہ لیڑے ہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میں نے مانگے کوئی نہیں اللہ نے دے دیے، نرم دل اللہ کر رہی، اسی کے لیے تو دھکے کھا رہے ہو، اسی کے لیے تو بہنوں کو عدالت میں لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا بھائی قرآن ہاتھ میں لے کے سامنے بہن کو کھڑا کر کے عدالت میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جج صاحب نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا قرآن کی قسم یہ میری بہن کوئی نہیں۔ بہن نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ جب مکان کے ٹکڑے کی خاطر بھائی بہنوں کا انکار کر دے، یا اللہ پھر دنیا کی سانسیں ختم کر دے، تیری دنیا میں رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ ہونی رہا عدالتوں کے اندر
میں کراچی کے اندر میرے عزیزو ایک پروگرام میں گیا، جس گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا رونے کی دھاڑنے کی آواز آئی، میں دوسری منزل پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا اوے کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب 4 بہنیں 1 بھائی، پچھلے سال باپ کا انتقال ہوا، آج کے دن باپ کا جنازہ اٹھا تھا، بہنیں بھائیوں کے گلے مل کے رونے کے لیے آئی، چل روئیں گے، بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آئے گا۔ بڑی بہن کے منہ پر بھائی نے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا، دفع ہو جاؤ، تمہارا باپ مر گیا، مرنے کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اور یہ تو صرف کراچی کا ایک گھر نہیں، پتہ نہیں کس گھر گھر کے اندر یہ مرض پڑا ہوا ہے، اور اس قابل تو اپنے بچوں کو کر جاؤ ہمارے جنازے پڑھا سکے۔ مولوی صاحب جون جولائی کا مہینہ ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے، 3 بجے جنازہ ہو، پھر دیکھو کیسے جان نکلتی ہے، کہتے ابھی مرنا تھا، جلدی جلدی پڑھو جی، روزے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب کہے گا یا اللہ مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ مغفرت فرما دے، میرا نمازی ہے، جب بیٹا آپ کو نماز جنازہ پڑھائے گا کہے گا اللہ مغفرت فرما دے، یہ میرا ابا ہے، اللہ رو کر پانی کا چھینٹا ڈالنا میرا کام ہے، بچے کے رونے پر ترس کھا کے باپ پر رحمت کا چھینٹا ڈال دینا تیرا کام ہے۔ ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یوں کر کے پرچہ پڑھا، اس پہ لکھا تھا میرے جنازے میں احمد علی لاہوری آئے گا۔ کون احمد علی لاہوری؟ لاہور کے شیراوالا میں 45 سال چٹائی پر بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر بیان کی۔ فرمایا راوی پار سے ایک مجذوب آیا جس کے پیر میں جوتا نہیں تھا، جس کے پیر میں جوتی نہیں تھی، آیا لاہوری کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے کونے میں لے گیا اور مجذوبانہ حالت کے اندر کہنے لگا لاہوری سامنے دیکھ۔ لاہوری فرماتے میں قرآن کی تفسیر کر رہا تھا، میں نے پڑھتے پڑھتے سامنے دیکھا کہ گنبد خضرا ہے، سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، روزہ انور کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں صدقتا یا احمد، صدقتا یا احمد۔ احمد علی لاہوری جو قرآن کی تفسیر تو سنا رہا ہے، روزہ انور سے محمد اس پر صداقت کی مہریں لگا رہا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے میرے جنازے میں احمد علی لاہوری بھی آئے گا، میرے جنازے میں حضرت حالے جی والے بزرگ بھی آئیں گے، میرے جنازے میں اللہ اکبر 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی بھی آئے گا۔ کون تھا؟ اللہ اکبر، وکٹوریا اسپتال کے اندر شیخ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی بستر پہ لیٹے ہیں، ڈاکٹر روڈ پر آیا، حضرت کی یوں کر کے نبض چیک کی، نبض چیک کر کے کہنے لگا لگتا ہے بابا جی کی آخری سانسیں، لگتا ہے بابا جی کا اب آخری وقت ہے، لگتا ہے بابا جی اب نہیں اٹھیں گے، بابا جی کومے میں چلے گئے، اگر اٹھ بھی گئے تو بابا جی کی یادداشت گم ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے باپ نے جو پڑھایا کا سب بھول جائے گا۔ جب ڈاکٹر نے کہا سب بھول جائے گا، عبداللہ درخواست نے یوں کر کے آنکھیں کھولی، ڈاکٹر صاحب کی کلائی پکڑی، فرمایا تو کس وثوق سے کہتا ہے میں بھول جاؤں گا؟ ابھی کرسی منگوا، یہاں بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، بیٹھنا تیرا کام ہے، لیٹے لیٹے پوری بخاری زبانی سنا دینا میرا کام ہے۔ مجمع کو آگے کر لے آجو آگے آگے پیچھے جگہ کم پڑ گئی ہے، آگے آ جائے، تھوڑی قربانی کر لیں، آگے آ جائے، پیچھے جگہ کم ہو گئی، تھوڑا آگے ہو جائے، بھائی جو ساتھی کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں، آپ سب کے لیے جگہ بنا رہے، آگے آ جائیں۔ 2 فائدے ہوں گے، تم آگے آؤ گے تمہیں خدمت کرنے میں آسانی ہوگی، دور دور بیٹھے دیکھ رہے تم کو، کیلے کے باغ تم اکیلے کھاؤ گے، ہمارا حصہ کوئی نہیں اس کے اندر۔ دیکھو نا آگے آنے کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ سب کو ہوگا انشاءاللہ، قلبی بھی ہوگا اور عملی بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ فقیر کو تو اللہ ویسے کامیابی دے دیتا ہے، علماء کرام کی دعائیں ساتھ لگ جاتی۔ کون میرے عزیزو؟ عبداللہ درخواستی۔ اگر ایک بات کہہ دوں مجمع مخلوط ہے، ناراض نہ ہونا، میں اپنے کابرین کا ذکر نہ کروں میری تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جھنگ کی دھرتی پر ایک مرد قلندر ماں عائشہ کی عزت کا نعرہ لگاتے لگاتے شہید ہوا تھا۔
पूरी दुनिया से जिनका चेहरा देखने के लिए दुनिया आई थी। हाफिजुल हदीस अब्दुल्ला दरखास्ती भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के चले, तस्बीह बड़े दानों की हाथ में थी। पता चला हाफिजुल हदीस जनाजा पढ़ाने आ रहा है। जंग की सरजमी पर हजरत का दाखिला बंद कर दिया। डीपीओ साहब बाईपास पे खड़े हो गए, हजरत से कहने लगे इज्जत से कह रहा हूँ वापिस चले जाओ, नहीं आना। का इज्जत से कह रहा हूँ रास्ता छोड़ दे, मैं खुद नहीं आया, मैं तो घर के अंदर बैठा था, बिस्तर पे लेटा था, मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में आमना के लाल की ज़ियारत हुई। फरमाया अब्दुल्ला तू सो रहा है, मेरा बेटा शहीद हो गया, जा उसका जाके जनाजा पढ़। फिर तस्बीह को यूं करके घुमाया, फरमाया इसमें आज़म पढ़ रहा हूँ, फूक मार दी गाड़ी समेत, जला के भस्म कर दूंगा, पीछे हट जा। जब मेरा अजीजो अमीर अजीमत के जनाजे पे अब्दुल्ला दरखास्ती खड़े हुए, चरपाई का पाया पकड़ा, बाही पकड़ी, आसमान की तरफ देखा, बारिश के कतरे जमीन पे बरसने लगे। फरमाया ओ लोगो, मैंने आज आसमान को दूसरी मर्तबा रोते देखा। पहली मर्तबा आसमान अहमद अली के जनाजे पे रोया, दूसरी मर्तबा आज आसमान हक नवाज शहीद के जनाजे पे रो रहा है। फरमाया मेरे जनाजे में अब्दुल्ला दरखास्ती भी आएगा, लेकिन मेरे बेटे चेहरा देखने की इजाजत देना, जनाजा पढ़ाने की इजाजत ना देना। अबू ज़र बुखारी कहते हैं मैं बाप के पैर पकड़ के रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा ना अब्दुल्ला दरखास्ती जनाजा पढ़ाए, ना हजरत हालिजी वाला जनाजा पढ़ाए, ना अब्बा जहां अहमद अली लाहौरी जनाजा पढ़ाए, फिर बता तेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा? मेरे बाप ने मेरी तरफ इशारा किया, मेरा माथा चूक के कहने लगा मेरे बेटे मेरा जनाजा तू पढ़ाइयो। मैंने कहा अब्दुल्ला दरखास्ती कहा हजरत हालिजी वाले और कहा मैं? फरमाया बेटे उनका तकवा उनकी परहेजगारी अपनी जगह, लेकिन मुझे कल रात तेरे यार ने बताया कि ऐसा बच्चा पैदा किया जो रोजाना रात को तहज्जुद की नमाज में 10 पारों की तिलावत करता। हाय हमारे मुकद्दर भेड़े, हम जनाजा तो दूर की बात है, हम तो ये उम्मीद भी रखते हैं कि बच्चा मरने के 3 दिन बाद कब्र पे आएगा, कोई नहीं आता होता। 10 मुहर्रमुल हराम को आएंगे, सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम को आएंगे, वो भी मट्टी के 2 तसले, 20 रुपए की अगरबत्तियां, मसूर की दाल, गुलाब के फूल का हार और जला के चले जाएंगे। इस साल जरा 10 मुहर्रम को जाना, ये सारे काम करके आना, अम्मी की कब्र पर, अब्बू की कब्र पर, बहन भाइयों की कब्र पर। जब ये सारे काम करके आओगे, तुम्हें पीछे से तुम्हारी माँ कुर्ते का दामन पकड़ के खींचेगी, कहेगी बड़ा ही बेवकूफ है, मैंने तुझे दूध लाई किस लिए पिलाया था, तो यहाँ भी बेवकूफी कर जाए। अम्मा क्या बात है बेटा, जो तू काम करके गया, अल्लाह की कसम हमें इसका एक जत्ती बराबर फायदा ना पहुंचा। और मेरे बेटे तू कब्र सजा के चला गया, कब्र का अंदर भी सजा के चला जाता। अम्मा कब्र का अंदर क्या सजाता? फरमाया बेटे तू गुलाब ना डालता, मैं नाराज ना होती, तो अगरबत्तियां ना जलाता, मैं नाराज न होती, बेटे तू फूलों के हार न डालता, मैं नाराज न होती। मुझे तेरे से बड़ा गिला है, बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से, यार को यार से, उस्ताद को शागिर्द से, पीर को मुरीद से बड़ा गिला है। अल्लाह के वली मैं क्या करके जाता, और मैं गुलाब के फूल ना डालता, मेरी कब्र पर आता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के चला जाता, कब्र का ऊपर सजदा ना सजदा, लेकिन कब्र के अंदर का मंजर जरूर दुल्हन की डोली की तरह सज जाता। और सूरह इखलास है क्या? अबू ज़र गिफारी हुजूर के पैरों में बैठे हुए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। उलमा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम को कहने लगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह ये तेरा अबू ज़र है ना? अब हाँ मेरा। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपने फरमाया तू कैसे अबू ज़र को जानता है? अब जिब्राइल कह रहे या रसूलल्लाह इतना ज़मीन वाले से नहीं जानते जितने आसमान वाले जानते हैं। हुजूर ने फरमाया किस वजह से? कि जो कुरान करीम में सूरह इखलास है, जब ये ज़मीन पे तिलावत करता है, अल्लाह इसकी तिलावत को आसमान वालों को सुनाता है। मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ी अल्लाहु अन्हु का जनाजा तबूक के मैदान में आया, रहमत वाले नबी ने देखा जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, हवा में परिंदे की तरह जनाजा उड़ता आया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने लाके जनाजा रख दिया गया। आपने चेहरा देखा, मुस्कुराए, फिर आपने फरमाया साहब
صحابہ نیت باندھو جنازہ پڑھو، نیت کرو جنازہ پڑھو۔ صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا، پھر جنازے کی چرپائی ہوا میں اڑتے مدینے کی طرف چلی گئی۔ حضور دیکھ کے کہہ رہے واہ 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 واہ، رو بھی رہے کبھی مسکرا رہے۔ صحابہ حضور کے ارد گرد ہو گئے کہ یا رسول اللہ جرت تو نہیں آپ سے پوچھے لیکن بتاؤ تو صحیح کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا میرے معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ فرمایا ہاں موت کا وقت آیا، اس نے اللہ کے دربار میں صحیح گزارش کیا، اللہ میرا جنازہ کاش کملی والا پڑا تھا۔ فرمایا اس کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو اس کا جنازہ اٹھا کے تبوک کے میدان میں لائے۔ میں محمد نے جنازہ پڑھا، فرشتے اٹھا کے بقیع کے قبرستان میں تدفین کر رہے۔ یا رسول اللہ اس میں کیا کمال تھا؟ آپ نے فرمایا جو قرآن کی سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فرمایا سورت سے بڑا پیار تھا، جب بھی پڑھا کرتا تو رو رو کے پڑھا کرتا۔ اللہ کے قرآن کی سورت سے اس نے پیار کیا، اللہ نے دنیا آخرت کی تمام مرادوں کو پورا فرما دیا۔ فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت روزانہ بسم اللہ کے ساتھ کرے گا، یاقوت کے موتیوں کا اللہ جنت میں روزانہ محل عطا فرمائے گا۔ لو کتنی دیر لگتی ہے؟ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، وقت تو نہیں ختم ہو رہا جی، 15-20 منٹ لے لوں؟ بھوک تو نہیں لگ رہی بھائی؟ لگ رہی تو خود پیٹ پہ ہاتھ رکھو، میرا کیا، میں تو کھا پی کے الحمدللہ۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی اماں استاد کس سے وعدہ کر کے آئی، اسے گھر نہ بھیجیو، روے گا، بچہ ہے نا، پہلی مرتبہ گھر سے قدم نکالا۔ ہائے ہائے، خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، ابا نے انگلی پکڑی، انگلی پکڑ کے ابا جان مدرسے میں لے گئے۔ اماں کہنے لگی عمر ابھی 6 سال ہے، 4 دن ٹھہر جا، 2-4 سال اور بڑا ہونے دے۔ کہا نا یہی عمل ہے قربانی کا جب ابراہیم نے اسماعیل کی دی تھی۔ اماں کہنے لگی فائدہ کیا ہوگا کہ اگر قرآن کا حافظ بن کے آ گیا آنکھوں سے نظارہ کریں گے، وگرنہ اگر اس کے پہلے کے حافظ بننے سے پہلے موت آ گئی مبارکباد فرشتہ قبر کے اندر لے کے آئے گا۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اڈا بھیل میں میرا ابا مدرسے میں چھوڑ گیا، محتمم صاحب سے ملاقات ہوئی، محتمم صاحب فرمانے لگے میاں یہاں تو آگے روٹی پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایسا کر کہیں اپنے قریبی علاقے میں داخل کرا تاکہ گھر سے روٹی آ سکے۔ خواجہ کہتے ہیں میرا ابا استاد کے پیر پکڑ کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا استاد جی مکھن پروٹے تو گھر میں کھلانے تھے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں تھی، آپ قرآن پڑھاؤ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا وعدہ تو آسمان والے نے کر رکھا ہے، جہاں رزق جہاں جائے گا پیچھے رزق جائے گا۔ استاد محترم کہنے لگے ٹھیک ہے روٹی کی گارنٹی نہیں، بھوکا مر گیا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دن کے 11 بجے چھٹی ہو گئی، جو بچوں کو آدھی آدھی روٹی ملا کرتی تھی ملی، کسی نے مسافر کو نہ پوچھا کھا لے، مجھے بھوک لگی، بچہ تھا کھوس تو نہیں سکتا تھا، چھین تو نہیں سکتا تھا، میں مدرسے کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، کبھی گلی میں ادھر دیکھوں کبھی گلی میں ادھر دیکھوں، مجھے ابا نظر نہ آئے، میں نے جب رونا شروع کیا میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی، ایک بڑھیا جس کی جتی بھی پیر کی ٹوٹی ہوئی تھی دوپٹہ بھی پھٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگی کاکا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا روٹی دینے والا کوئی نہیں، اماں نہیں جو روٹی پکائے، ابا نہیں جو روٹی کھلائے، کہا کس لیے آیا؟ قرآن پڑھنے کے لیے آیا۔ خواجہ فرماتے ہیں اس بوڑھی عورت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، ایسے پیار کیا جس طرح اماں پیار کرتی تھی، کہا بیٹے تو اللہ کا قرآن پڑھ، آج اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ خواجہ کہنے لگے میں اپنا رونا بھول گیا، میں نے کہا اماں تیری کیا دعا قبول ہوئی؟ کہا بیٹے بے اولاد ہوں، نہ بچی نہ بچہ، شوہر چلا گیا، بھائی بہن کوئی نہیں، کہ روزانہ مصلے پہ سجدے میں سر رکھ کے رویا کرتی تھی اللہ کوئی وارث دے دے، کوئی تنہائیوں کو دور کرنے والا دے دے۔ آج میرے رب نے قبول فرما لیا، تجھے ماں مل گئی مجھے بیٹا مل گیا۔ بیٹے روزانہ میں 1 روٹی پکایا کرتی تھی، آج کے بعد 2 روٹیاں پکیں گی۔ خواجہ فرماتے ہیں جب میں مدرسے سے چھٹی کرتا اماں کے دروازے پہ آتا، وہ روٹی پکا کے لقمہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھی ہوتی، مجھے اس انداز سے کھلاتی، مجھے میری ماں یاد آ جاتی۔ جب میں قرآن کا حافظ بنا میں نے آخری سبق سنایا، میں نے کہا میں استاد جی کو جا کے استاد جی مجھے اجازت دو میں اس امی کو جا کے خبر سناؤں جو روزانہ روٹیاں پکاتی ہے۔ استاد نے بھی مسکرا کے اجازت دی، میں ننگے پیری دوڑتا آیا، کیا دیکھتا ہوں
ہوں جس دروازے سے روٹی ملا کرتی تھی 4-5 آدمی کھڑے ہیں. میں نے کہا چاچا کیا ہوا؟ کہ تجھے پتہ نہیں جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا. کہ میں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا روتا ہوا مدرسے میں آ گیا. میں نے کہا واہ اللہ ماں کو خوشخبری سناتا ہنس کے دکھاتی تو راضی ہوتا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں اس اماں کے جنازے میں گیا. 4-5 دن کے بعد اسی گلی کے اندر آواز لگ رہی تھی او لوگو اس بڑھیا کا جس کا 4 دن پہلے انتقال ہوا اللہ نے کائنات سے بڑی جنت عطا فرما دی. خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے کان میں آواز پڑی. میں مدرسے سے دوڑا جا کے میں نے بابے کا کرتا پکڑا. میں نے کہا کھینچ کے کہا میں نے کہا تجھے بتا تجھے کس نے بتایا؟ کہ بیٹے خواب میں تیری اماں ہی نے مجھے بتلایا. میں نے کہا تُنے کیا دیکھا؟ کہ سبز رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی ہے جنت کے دروازے کے پاس کھڑی ہے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا نماز کہاں آئی؟ کہ ابھی تو اس کا حساب ہی نہ ہوا. روزہ زکوٰۃ کہاں آیا؟ کہ ابھی تو اس کا حساب ہی نہ ہوا. کہ پھر نجات کیسے ہو گئی؟ کہ جو دوست محمد کو جا کے کہہ دے جو تجھے میں روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اس کی برکت سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو پہلا دن مدرسے میں پڑھا. استاد جی سے کہنے لگے امی یاد آ رہی ہے. میں ایک جگہ راولپنڈی میں ہری پور میں پچھلے مہینے تقریر کرنا تھا. ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے ایک نے نعت پڑھی ماں کی شان بیان کی. مولوی صاحب کھڑے ہو گئے ماں ہی کو کرتے ہو ماں ہی کو کرتے ہو ابا نے تمہارا کیا بگاڑا؟ میں تو آگ بگو جل تھل گیا میں اندر سے. میری تقریر بول گئی. میں کہا ٹھہر جا. میں نے کہا مفتی صاحب ناراض نہ ہونا تیرے پیری ہاتھ لگا کے بات کروں گا منہ بنا کے نہ جائیو تجھے سننا پڑے گا. ہے تو بے حیائی کی بات. میں نے کہا ابا تو 1 گھنٹے کے لیے ماں کے ساتھ لیٹا پھر سارا پروسیس کس نے کیا؟ ماں کی طرف آیا. 9 مہینے کوکھ میں باپ نہیں لے کے پھرا ماں لے کے پھری. پیدا ہوا دودھ ماں نے پلایا باپ نے نہیں پلایا. ہائے کبھی کبھار جب تیرے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا تو نے اٹھا کے چرپائی سے پھینکا. لیکن تیرے میں ماں میں فرق یہ ہے جب اس نے پیشاب کیا ماں نے پیشاب والے کپڑوں سے اٹھا کے گود میں بٹھا لیا. گندگی کے کپڑے ماں نے دھوئے گندگی کے کپڑے ماں نے دھوئے دودھ ماں نے پلائے. رات کو گلی جگہ پہ ماں سوئی تو نہیں سویا. پیشاب کر دیا کرتا تھا تو کپڑے صاف کیا کرتا تھا. جب دونوں چیزیں گلی ہو جایا کرتی تھی تو ماں سینے پہ لٹایا کرتی تھی. ایک آدمی نے کہا اماں میں تیرا حق ادا کروں گا. اماں نے کہا جا ماں کا حق تو نبی ادا نہیں کر سکے تو کیسے کرے گا؟ کہ اماں آزما کے دیکھ لے. اماں نے کہا ٹھیک ہے آج رات تو نے اپنے کمرے میں نہیں سونا اپنی لگائی جورو کے پاس نہیں سونا آج میرے پاس سونا ہے. کہا ٹھیک ہے اماں. رات کو بستر پہ بیٹا اماں کے ساتھ سویا. کہاں پڑھوں؟ کہ پیتیوں میں پڑھ جا. اماں میں پیتیوں میں پڑھوں گا. اماں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم تجھے میں بیچ میں لٹایا کرتی تھی میں کتنی دفعہ رات کو پیتیوں پہ پڑھا کرتی تھی. بیٹے تو کہہ رہا تھا ماں کا ادا کرنا. کا ٹھیک اماں. منجی پہ لیٹ گیا. اماں نے رات کو کہا بیٹے اٹھیے مجھے پانی پلائیے. کہا اچھا اماں جی. پہلی مرتبہ پانی پلایا. آدھا پیالہ پانی کا پیا باقی جو بچا تھا بستر پہ پھینک کے گلا کر دیا. کہ یہاں سو جا. کہ اماں سردی بڑی ہے. کہ ماں کا حق ادا نہیں کرنا. تھوڑی دیر بچے کی آنکھ لگی خراٹے کی آواز ہے کہ اٹھیو پانی پلائیو. اماں ابھی تو پیا تھا. حق ادا نہیں کرنا. ماں نے پھر بھی آدھا سکی جگہ پہ پھینک کے بستر گلا کر دیا. تیسری دفعہ جب بستر سارا گلا ہو چکا کہ اٹھیو پانی پلائیو. کہنے لگا اماں کیا مصیبت ہے تیری پیاس ہی نہیں بجھتی. اماں مسکرانے لگ گئی. کہ جب پانی پلائیو. جب پانی پلایا اماں نے جب بچا پانی تھا بیٹے کے کپڑوں پہ پھینک دیا. بیٹا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کمرے سے باہر نکل کے کہنے لگا میری بیوی صحیح کہتی ہے تو پاگل ہے. کہ بیٹے 3 مرتبہ تجھے گلے بستر پر لیٹنا پڑا میں پاگل بن گئی. تو 2.5 سال مجھے گلے بستر پر لٹاتا رہا. میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہ کہا. میرا بچہ میں گیلے بستر پر لیٹتی رہی بلکہ تیرے گیلے کپڑوں کو اپنے اوپر لیتی رہی. بیٹا میں نے تو تجھے کبھی یہ تو پاگل نہ کہا. بیٹا پیروں میں گر گیا. کہنے لگا واقعی اماں فرما گئی ہادی کہ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. یقین جانو انڈیا کا ایک نوجوان تھا پتہ نہیں مسلمان تھا یا ہندو تھا اپنا ہاتھ انٹرویو میں دکھا رہا تھا اور چیخیں مار مار کے رو رہا تھا کہ میں نے طرح طرح کے عطر لگا لیے میں نے طرح طرح کی خوشبوئیں لگا لی
میرے ہاتھ سے خوشبو نہیں آتی، وہ خوشبو کو ترستا ہوں، میں نے انگلینڈ امریکہ کی مارکیٹوں میں تلاش کی، مجھے خوشبو نہیں ملی، میں نے سندھ بلوچستان پیغام بھجوایا، مجھے خوشبو نہیں ملی۔ کہ بیٹے کیا خوشبو؟ کہ میرا باپ فالج کے مرض میں گر گیا تھا، اس کا پخانہ پیشاب میں ہاتھوں سے دھویا کرتا تھا، جب میں ہاتھ سونگا کرتا تھا عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب باپ دنیا سے چلا گیا، بڑے بڑے عطر میں خوشبو نہیں جو باپ کے پخانہ دلانے میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، 4 بیٹیاں 1 بیٹا، سارے چھوٹے چھوٹے۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی ہسپتال میں پڑا ہے، تھوڑی دیر بعد خبر آئی انتقال ہو گیا۔ 3 دن بھائیوں نے غم کیا، دکان کھول لی، 4 دن بہنوں نے غم کیا، روتے ہوئے سسرال چلی گئی۔ اما ابا غم بھول گئے۔ ایک عورت ہے جو 4 مہینے 10 دن تک کونے میں بیٹھی رہی، نہ چوڑیاں پہنی، نہ کوکا، نہ عید والے دن بھی نئے کپڑے نہیں پہنے، مٹروں کی پلاؤ آگے لا کے رکھ دی، یوں کر کے پیچھے کر دیا، تمہارا باپ بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا۔ او لوگوں، ہاتھ جوڑتا ہوں جن کے باپ مر گئے، کبھی ماں کو رلانا نہ، اگر ماں رونے لگ جائے خدا کا عرش بھی ہلنے لگ جائے۔ اس سے بڑی ماں کی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا ماں کی آواز پر محمد فرض کی نیت توڑ دیتا۔ جب تقسیم ہی اللہ نے ماں میں زیادہ رکھ دی۔ قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ 1950 میں ماں کو طواف کراتے کراتے اماں تھک گئی، قاضی کہنے لگے میری ماں سے چلا نہ گیا، میری ماں بیٹھ گئی، میں ماں کے گوڈے دبانے لگ گیا، میں اپنی ماں کے نیچے میں نے رومال رکھا، ماں لیٹ گئی، میری ماں تھکی تھی، میں پیر دبانے لگ گیا۔ قاضی احسان شوجابادی فرماتے پیر دباتا دباتا میں ماں کی تلیوں کو پیروں کو یوں کر کے جوڑا اور ماں کے پیروں کو جوڑ کے میری یوں اٹھایا، ایک نظر ماں کی تلیوں پر، ایک نظر بیت اللہ پر، ایک نظر ماں کی تلیوں پر، پھر میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہا اے بیت اللہ کے مالک، تیرے نبی نے صحیح فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یا اللہ اگر وہ جنت آج مجھے دکھا دے تیرا کیا جائے گا؟ ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے سر پر یوں کر کے ہاتھ مارا، کہنے لگی بے وقوفا، عقل کی بات کر، بھلا ایسے بھی کبھی ہوا کہ اللہ دکھانے چاہے تو دکھا سکتا ہے؟ قاضی کہتے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ قاضی احسان احمد کہتے ایک ہاتھ میرے سر پر رکھا، ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا کہ عرش والے اس کی بات کا برا نہ بنانا، لیکن میں سفارشی بن جاؤں تو اللہ دکھا دینا۔ پھر رو کے کہنے لگی اللہ اس کی دعا کو نہ دیکھ، اللہ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، میرے سر کا کوئی کالا بال نہیں، پروردگار عالم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، یا اللہ آج ماں کی مامتا کی لاج رکھ لے، تجھے اس کی ماں کا واسطہ دکھا دے، اگر آج نظارہ نہ ملا بچوں کا بھروسہ ماں سے اٹھ جائے گا۔ قاضی فرماتے میری ماں روئی، آنسو یہاں آیا، سارا حرم جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا۔ قاضی کہتے اللہ کی قسم ماں کے رونے پہ ماں کی تلیوں کے اندر اللہ نے مجھے جنت کا نظارہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں جب بچے کے لیے روئے اللہ زمین پھاڑ کے زمزم نکال دیتا ہے، اور ماں جب بچے کے دکھوں سے رونے لگ جائے اللہ آسمان کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ نہ ستائیو ماں کو۔ نوجوان اگر صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نوجوان اگر تو چاہتا ہے بختوں والا، تو ماں کا احترام اور باپ کی دعائیں لینا۔ یقین جانو خدا کی قسم پروگرام اتنے، عزت اتنی، اللہ کے گھر کا دیدار اتنا، زبان کھولتا نہیں اللہ پہلے پوری کرتا ہے۔ مجھے 2 دعائیں لگی ہوئی ہیں،
اس لیے بتا کے جا رہا ہوں آپ میں بھی شوق جذبہ پیدا ہو. وہ دو دعائیں نہیں، دو پر لگے ہوئے، ایک مجھے استاد کی دعا، ایک مجھے میری ماں کی دعا لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. مولوی صاحب کسی کی ماں حاجن ہوگی، کسی کی ماں نمازن ہوگی. میں اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہوں، کیا مجھے پیسے زیادہ ملیں گے یا لوگ میرے ہاتھ چومیں گے یا بیعت کریں گے؟ اللہ تمہیں تمہارے پیر تمہیں تمہارے مرید مبارک کرے. لیکن میرے عزیزو، میری ماں خدا کی قسم جانے سے پہلے کہہ رہی تھی عبدالحنان 28 سال ہو گئے میں نے گھر سے قدم باہر نکال کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بچے حج بھی کر رہے، بچے عمرے بھی کر رہے. منتیں کر لی، اماں جی آؤ پاسپورٹ بنوائیں. بنانے والے گھر آ جائیں گے، مشین گھر لے آئیں گے. اللہ نے اتنے تعلق دیے. رو کے کہا کرتی تھی بیٹے وعدہ کیا تھا تیرے باپ کے جنازے والی چرپائی کو ہاتھ لگا کے کہ ہبت اللہ تو قبر میں جا رہا ہے، یہ چہرہ آج کے بعد کسی غیر کو نہیں دکھاؤ گی. بیٹے پاسپورٹ بنانے کے لیے تصویر کھنچوانی پڑے گی، اگر کسی غیر محرم نے دیکھا تو تیرے باپ کو قبر میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گی. خدا کی قسم میری ماں نے حج نہیں کیا. میری ماں مجھے بڑا اچھا یاد ہے 2013 کی بات ہے، کہنے لگی ہائے بوبو، میری خالہ کو کہہ رہی تھی ہائے بوبو جنازے اٹھے گئے، بھاری وجود ہے، دنیا دیکھے گی کہے گی ہبت اللہ کی بیوی جا رہی عاقل حنان کی ماں. اللہ کوئی ایسا منظر کر دینا کہ میرا جنازہ ہی نظر نہ آئے. خدا کی قسم 7:15 7:30 سردی کے موسم میں جنوری میں جنازہ اٹھا. جس طرح جنازہ کندھے پہ اٹھایا بجلی چلی گئی، قبر میں اتار کے مٹی ڈالی، بجلی واپس آ گئی. اتنی دعائیں تجھے دے دی، کسی کی دعا کی تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک دن فون پہ کہنے لگی، میں پروگرام پہ تھا، کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں بس کوئی نہیں. کہ کچھ تو ہوا؟ میں نے کہا ہاں ماں گرتا گرتا بچا. کہ کیسے گر سکتا ہے؟ میں نے 1100 مرتبہ یا حفیظو یا ناصرو تیرے پہ پڑھ کے پھونکا ہے. ایک مجھے استاد کی دعا، استاد کے جوتے اوپر والی منزل سے نیچے لانا میرے ذمہ تھا. استاد جی کا گھر دور تھا، عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے. میں عصر کی نماز پڑھتے اوپر چڑھتا، استاد کے لال رنگ کی مرغابی جوتے لے کے آتا. ایک دن میں جوتوں پہ برش مارنا بھول گیا، مٹی لگی ہوئی تھی. استاد نے مجھے دیکھا، دیکھ کے یوں کر کے مسکرائے. میں سمجھ گیا جوتا صاف نہیں کیا. میں نے خدا کی قسم اپنی قمیض کا یہ کونا پکڑا اور یوں کر کے تھوک لگا کے استاد کے جوتے میں پھیرنا شروع کر دی. میرا استاد مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا اور یوں کر کے منہ پھیر لیا. مجھے بڑا اچھا یاد ہے اور لوگوں 90-91 کی بات ہے. پھر اس نے اپنے آنسوؤں کو یوں کر کے صاف کیا، پھر میرے کندھے پہ ہاتھ پھیرا کہ پترا آنے والے وقتوں میں تیرے جوتے وزیر اٹھائیں گے. خدا کی قسم ایک جنازے پہ تھا، میں جوتا پہننے لگا، موجودہ وزیر کہنے لگا مولوی صاحب جوتا 1 منٹ پکڑنے کی اجازت دے دو. میں نے کہا لے لے. جب اس نے جوتا پکڑ کے اپنی بغل میں رکھا، خدا کی قسم مجھے میرے استاد کی دعا یاد آ گئی. بڑوں کی دعائیں لینا، بد دعاؤں سے بچنا. یقین جان بڑوں کی جب دعا لگتی ہے جنت کے دروازے تک نہ لے جائے وہ دعا نہیں چھوڑا کرتی ہے. یہی میسیج آج پیغام. بس 2 باتیں میرے عزیزوں، ایک بایزید بستامی کا اور دوسرا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 11 بج گئے، چھٹی ہونے لگی، کا گھر جانا ہے گھر جانا ہے. اماں کہنے، اب استاد کہنے لگے نہیں کل چلا جائیو، کل نہیں پرسوں چلا جائیو، پرسوں نہیں ترسوں چلا جائیو. ایک دن استاد کو پتہ لگا بایزید بستر سے اٹھا ہی کوئی نہیں. کا کیا ہوا؟ بستر سے اٹھا کہ اماں کو ساری رات یاد کر کے روتا رہا. اماں، استاد نے کہا بیٹے جا سبق سنا، وعدہ کر رات گھر نہیں رہے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سبق سنا کے دوڑے دوڑے گھر گئے. جا کے گھر کا دروازہ بجایا، اماں لوٹے میں پانی لے کے وضو کر رہی تھی. بایزید بستامی رحمت اللہ
اللہ نے دروازہ بجایا. اما نے کہا کون؟ کہ تیرا بیٹا بایزید آیا. ماں کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا. کہنے لگی نہیں نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. کیا میرے دودھ میں پلانے میں کوئی کمی آ گئی؟ میں تو وعدہ استاد سے کر کے آئی تھی قرآن کا حافظ نہ بنے گھر نہ بھیجنا. کیسے آ گیا؟ اللہ دور سے لوٹا گرا پڑا, آدھا وضو کی آدھا رہ گیا. کہنے لگی بایزید میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا جب تک تو حافظ نہیں بنے گا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی. 6 سال کے ننھے مجاہد کے یہاں بات لگی. اما انتظار کرتی رہی, دروازہ بجائی کوئی نہیں. ماں نے کہا ہے بچہ ہے, دھوپ ہے, پیر نہ جل رہے ہو. اما نے دروازہ کھولا کہ چلو روٹی پکا کے کھلا کے پیار سے واپس بھیج دوں گی. ماں نے ایک کباڑ کھولا, دوسرا کھولا, دیکھا پوری گلی میں بایزید نظر نہ آیا. اما نے آواز دی بایزید بایزید. گلی کے کونے سے یوں جھانک کے دیکھا رو رہا ہے, پھر چھپ گیا. پھر اما نے کہا آ گیا تو سینے سے لگ جا. آنسوں کو صاف کر کے کہنے لگا حافظ بنوں گا تب سینے سے لگوں گا ورنہ قیامت کے دن لگوں گا. اللہ اکبر. جب یہ میرے عزیز و خواہشات قربان ہوئی, چوٹ لگی, ادھر اما بھی قبول ادھر بایزید بھی قبول ہو گیا. جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حافظ بن کے آئے, اما نے اپنی منجی اپنے ساتھ لگا لی بیٹے کی. رات کا جب وقت ہوا ماں نے کہا بیٹے پانی پلائیو. بایزید اٹھے, مٹکے سے پانی بھرا, پیالہ لے کے اما کے قریب آئے. جب پانی کے لیے آواز دینے لگے ماں کے خراٹوں کی آواز آئی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیالہ لے کے کھڑے ہو کے کہنے لگے میں آسمان کی طرف دیکھ کے سونے لگ گیا. یا اللہ پانی پلاؤں یا اما کو جگاؤں, اللہ پانی پلاؤں, اما کو اٹھاؤں پیاس بجھ جائے گی, اما کو جگاؤں پتہ نہیں نیند میں گہری سو رہی ہے, کبھی جنت کے حوض کوثر کے پانی سے محروم نہ کر دیا جائے. میں پیالہ لے کے ساری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا. جب تہجد کا وقت ہوا ماں اٹھی, میری طرف دیکھا, مسکرائی, کہا بیٹے کیا؟ کہا اما تو نے پانی مانگا تھا, کب پلایا کیوں نہیں؟ اما اس لیے تجھے نہیں اٹھایا, اگر تو اٹھ گئی اللہ میری قسمت نہ سو جائے. بیٹے کب سے کھڑا کہ جب سے تو نے پانی مانگا. ماں کی چیخ نکلی, بایزید کا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے اب یہ پانی نہ پلا, اسی پانی سے مجھے وضو کرایا. اللہ اکبر. مصلی بچھایا, بایزید کو پاس بٹھا لیا, پھر دوگانا نفل ادا کیا, ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ یہ ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑا رہا, اللہ اس نے ماں کو نہ جگایا, یا اللہ جس نے ماں کو نہ جگایا اس کے نصیب جگا دے. بایزید کہتے ہیں ماں کے آنسو آ بھی رہے تھے, رو رو کے خدا کو سنا رہی تھی. کہ خدا کی قسم اسی کمرے میں آواز آئی بایزید تو نے ماں کے مقام کو اونچا کر دیا, ہم نے قیامت کی صبح تک تیرے شان کو اونچا کر دیا. ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں. یہ موٹر سائیکل کی بتیوں پہ نہ لکھو, گاڑیوں پہ نہ لکھو, یہ یہاں لکھو ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں. مرنے کے بعد ٹھنڈی چھاں یاد آئی, جب کمرے میں پڑی اشارے کر کے کہتی تھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کر. اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی, اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب جھڑک کے چلا گیا تھا. اماں تیری دوائیاں پوری نہیں ہوتی, بچوں کو پالوں کے تیری دوائیاں لے کے آؤ. جس دن تو نے ماں کو جھڑکا اس دن اس نے آخری مرتبہ ہنسا تھا. اللہ اکبر. باپ مرا, ماں عدت میں بیٹھی, گھر کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا, گھر کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا. کوئی کہہ رہا ابو جی دکان مجھے دے گئے تھے, ابو مکان مجھے دے گئے تھے, کارخانہ مجھے دے گئے تھے. ماں کی دھاڑ نکلی, کوک مار کے کہنے لگی شرم نہیں آتی, 4 پوتوں میں کوئی کہہ رہا ہے مکان مجھے دے گیا, دکان مجھے دے گیا, کب سے میں نے کان کھڑے کر رکھے ہیں, کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ مرنے کے بعد ماں مجھے دے کے چلا گیا تھا. پوری تاریخ میں ریاض کی عدالت کے اندر ایک کیس آیا, 120 سال کی عمر کا ایک بھائی, 70 سال کی عمر کا ایک بھائی, ریاض کی عدالت کے اندر کیس آیا. 70 سال کی عمر کے بھائی نے 120 سال عمر والے پہ کیس کر دیا. کیا کیس تھا کہ جب سے باپ مرا ماں بڑے بھائی کے پاس ہے, اب بھائی بڈھا ہو گیا, اب اسے کہو ماں مجھے دے دے. جب بھائی نے یہ کیس سنا, جج کی طرف منہ کر کے کہنے لگا جج صاحب یہ ہاتھ جوڑتا ہوں, بڑھاپے پہ ترس کھائیو, فیصلہ صحیح کر دینا, اسے کو نہ ماں میری ہے. جج نے کہا نہیں تو ادھیڑ عمر کا اپنا خیال نہیں کر سکتا, ماں کا کیسے کرے گا.
جج صاحب نے لکھ کے دیا کہ ماں چھوٹے کو دی جائے. جب عزیزو جج نے فیصلہ کر دیا, بھائی عدالت کے کٹہرے سے نکلا, چھوٹے بھائی کے پیروں میں گر کے رونے لگا, کہنے لگا دبئی کے پلازے لے لے, مارکیٹ لے لے, میرے بچے لے لے, طلاق دے تو بیوی کو وہ بھی لے لے, کچھ نہ چھوڑ میرے پاس سب کچھ لے لے, لیکن مجھے میری ماں دے دے, میں روٹی کھائے بغیر گزارا کر سکتا ہوں, ماں کا چہرہ نہ دیکھو میرا گزارا نہیں ہوتا. او میرے یارو, تم کس طرح فخر سے ماں باپ کے ہوتے ہوئے علیحدہ مکان بنا کے بیٹھ جاتے ہو. یقین جانو شہزاد پور کے غیور مسلمانوں, 3 چیزیں تمہیں کسی مارکیٹ میں ملے مجھے بتانا, میں بھی دوڑا دوڑا کے لے کے جاؤں گا. پہلی چیز جوانی جانے کے بعد کہیں سے جوانی ملے مجھے بتا دینا. دوسری چیز حسن چھل جانے کے بعد بڑھاپا آ جائے, کہیں سے حسن کی بہاریں ملے مجھے بتلا دینا. تیسری چیز ماں باپ کے مرنے کے بعد راؤ صاحب کہیں ماں کا پیار ملے مجھے بتلا دینا. باپ مرے ماں سنبھال لیتی ہے. تھا ایک ماں نے جتن سے, ابا مر گیا, لوگوں کے ڈیروں میں جا کے جھاڑو دے کے آئی, پھٹی چل کے کپاس چل کے میرے عزیزوں جھاڑو دے کے آئی, کمائی کر کے لائی. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. گھر کے اندر جھگڑا ہوا, بیوی نے رو کے دکھایا, ماں کی طرف دیکھا اور بیویوں کو کہا آپ تو عقل مند ہیں, آپ تو خاموش ہو جایا کر, یہ تو پاگل ہو چکی ہے, اس کی باتوں کا کیا کہنا, یہ تو ہر وقت بھوکتی رہتی ہے, لگتا ہے اپنے بچے کو کھا کے رہے گی. ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے, پھر بولتی ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. مولوی صاحب یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر کسی ماں کا انتقال ہو جائے شہزاد پور میں, جنازے والی چارپائی کے اوپر 4 سطریں لکھی ہوگی, جنازے والی چارپائی پر 4 سطریں لکھی ہوگی. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. کبھی بیٹیوں کے گھر پڑی ہے, کبھی رشتہ داروں کے گھر پڑی ہے. ماں کیا ہے, ماں بیمار ہو گئی, بیٹے کو کہا دوائی لا دے, کا پیسے کوئی نہیں, ہسپتال ماں چلی گئی, ڈاکٹر کو بلایا, میری بات سن لے, کان میں کہنے لگی ہلکی سی دوائی لکھ کے دینا, میرے بچے کے پاس پیسے کوئی نہیں. وہ ایک بات اور یاد آ گئی, پتہ نہیں نصیب اللہ ہے یا نہ. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ, کل صبح اپنے دیس میں روانگی. مالک بن دینار کہنے لگے رات 12 بجے میں نے یوں ہاتھ اٹھا, میں نے کہا عرش والے کیسے پتہ لگے گا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا, کہ میں بھی دعائی کر رہا تھا, 2 فرشتے ایک میرے ادھر ایک میرے ادھر آ کے بیٹھ گیا. پہلا دوسرے سے پوچھنے لگا اس سال کتنے حج کو آئے, دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی آئے, کتنوں کا قبول ہوا, کا سب کا ہو گیا, ایک کا رہ گیا, فرشتے کہہ کے چلے گئے. مالک بن دینار کہنے لگے میں نے جب یوں کر کے دیکھا, میں نے کہا ہے میں سجدے میں پڑ گیا, صبح تک پڑا رہا. میں نے کہا اللہ بتا تو دے کون ہے, کیا وہ بدبخت میں تو نہیں ہوں, کا پورا دل گزر گیا. میرے مرید ساتھی کہنے لگے روٹی کیوں نہیں کھاتا, میں نے کہا بہت بڑا راز سوال اٹھا ہے. کہ اگلی رات اسی رات میں بیٹھا تھا, فرشتے آئے, کہنے لگے 4 لاکھ آدمی حج کو آئے, کس کا قبول, کا سب کا, ایک کا مردود ہو گیا. مالک بن دینار کہنے لگے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کون ہے بتا تو صحیح, کل سے تڑپ لگی ہے. کہنے لگے اس کا نام عبد الرحمن بن شیران ہے, ایران کا رہنے والا. کہاں ملے گا, کبھی تھوڑی دیر ہوگی, اس دروازے سے یہاں کے کہے گا لبیک, حرم میں سے آواز آئے گی لا لبیک.
فرشتے کہہ کے چلے گئے، ایک کندھار آدمی، نیلی نیلی آنکھیں، سفید رنگ کی چادر، کندھوں اور بازوؤں پہ چادر ڈالی ہوئی، اتنی داڑھی، آ کے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے میاں سنا ہے؟ اللہ اکبر، چیخ ماری، رو کے کہنے لگا تو نے آج سنا، میں 8 سال سے سن رہا ہوں۔ کابر جاتا کیوں نہیں؟ کمالی کہنے لگے، اس نے کہہ کے لاجواب کر دیا، کہنے لگا دوسرا دروازہ تو بتا، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اس کے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ مالک، جس طرح تو رحم کی میرے سے باتیں کر رہا ہے، اگر میں تجھے بتا دوں گا تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ مالک بن دینار کہنے لگے نہیں نہیں، بتا تو صحیح، اللہ معاف کرنے والا ہے، میں بھی تیرے لیے سفارش کروں گا ہاتھ اٹھا کے۔ کہ مالک بن دینار اللہ اکبر، ولی سفارش کرے وہ اس کو تب کرے معافی نہیں ملے گی۔ مالک بن دینار کہنے لگے تو نے جرم کون سا کیا؟ زنا کا نہیں نہیں، شراب کا نہیں نہیں، جوا کھیلا نہیں نہیں، بتا تو صحیح تو نے کیا ظلم کیا؟ کہ اپنی پوری طاقت سے ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، ماں کا ڈیلا باہر آ گیا تھا۔ اللہ، مالک بن دینار کہتے ہیں میں حرم سے باہر دوڑ گیا، انہوں نے کہا کہاں چلا؟ کہ ڈرتا ہوں کہ یہیں تیرے پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر وہ رویا، جب حرم سے باہر آیا میں نے کہا ظالمہ، اتنا بڑا ظلم کر کے جی کیسے رہا ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار آ جا، نہ یقین آتا، بتا میں اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی کیسے جی رہا ہوں؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں ہے تیری ماں؟ کہ میرے ساتھ نہیں آتی، مزارے کی گھر والی کے ساتھ آتی ہے، وہ آئی ہوئی ہے جہاں ایرانیوں کے خیمے ہیں۔ نشانی کیا؟ کہ بس ایک چہرے پر یوں کر کے کپڑا ڈالا ہوا ہے، یوں کر کے ایک آنکھ باہر ہے، اگر تجھے ایسی عورت ملے پہچان لینا یہ میری ماں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں جب حرم میں جب ایرانیوں کے خیمے میں گیا، ایک خیمے سے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی، میں نے خیمے میں اجازت مانگی کا کون؟ میں نے کہا اماں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی خدا بھلا کرے کہ یہی چیز مجھے بچا رہی ہے۔ کہنے لگی خدا بھلا کرے، جسے ملنا چاہیے تھا 8 سال سے وہی نہیں آیا ہے۔ ماں ہوا کرتی ہے کہ 8 سال سے وہ نہیں آیا۔ مالک بن دینار نے دیکھا کہ دیکھ ماں کی مامتا۔ مالک بن دینار کہنے لگے اماں مجھے تیرے سے کچھ بات کرنی ہے۔ اماں کہنے لگی کیا؟ کہ اماں جان بتا تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹے زبان سے سنا ہوں یا بیٹے تجھے میں چہرہ دکھاؤں؟ اماں کیا؟ کہ اتنی زور سے بچے نے تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اماں جان وہ ہے کہاں؟ کہنے لگی اللہ اس کا بھلا کرے یہی کہیں ہوگا۔ مالک بن دینار کہنے لگے اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی کہہ رہی ہے خدا بھلا کرے، پھر سینے سے کیوں نہیں لگاتی؟ مالک بن دینار سے کہنے لگی اسے شرم نہیں آتی، وہ کیوں نہیں آیا؟ مالک بن دینار کہنے لگے وہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں آیا۔ کہنے لگے ماں سے کیا شرمندہ ہونا، خدا نے رحمت کا روح ماں پہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی بات کی عبداللہ بن شران آ کے دھڑام سے ماں کے پیروں پہ گر گیا۔ اماں نے کہا 8 سال کے بعد آیا، کب سے یہ سینے کے اندر ہوک پیدا ہو رہی تھی کہ تجھے سینے سے لگاؤ، کوئی بات نہیں، آنکھ دی میں تجھے معاف کر دیتی۔ اماں کہتی ہے مالک بن دینار کہتے ہیں اس عورت نے عبد الرحمن بن شران کے دونوں ہاتھ یوں سر پہ رکھے، پھیرنا شروع کیا، جب کندھے تک آئی پھر جب بازو تک آئی رونے لگ گئی۔ ایک بازو پر ہاتھ پھیرا، دوسرا بازو کوئی نہیں تھا۔ مالک بن شران کہتے ہیں وہ عورت رونے لگ گئی، کہنے لگی جب تمہیں جمع تھا، تجھے پیدا کیا تھا، دونوں ہاتھ تھے، دونوں بازو تھے، بیٹا تیرا ہاتھ کہاں چلا گیا؟ کہ اماں جب تجھے تھپڑ مارا تھا اتنا شرمندہ ہوا، ٹوکے سے میں نے پورا بازو ہی کاٹ دیا ہے۔ ماں رو کے کہنے لگی خدا کی قسم ایک مرتبہ میرے پاس آتا تجھے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہ پڑتی، بیٹا تو رو کے دکھاتا میں تجھے معاف کرتی، کہ بس اماں تو معاف کر دیتی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں عبد الرحمن بن شران نے رو کے دکھایا، اماں نے اس کا روتا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہا یا اللہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ، اس کے آنسوؤں میں ماں نے اپنے آنسو ملا دیے، عرش والا میں نے معاف کر دیا تو معاف کر دے۔ مالک بن دینار کہتے اتنی زوردار آواز آئی پورا حرم گونج اٹھا، فرما ہے تو بدبخت، تیرے لیے ماں نے رو کے دکھایا، جا میں نے یہ بھی تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ اگلی آواز آئی جا ماں کے رونے کی برکت سے تیرا یہ حج بھی قبول ہو گیا، پچھلے 8 سال کے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ چل بچوں کو پالا تھا ایک ماں
جتل سے، وہ چرپائی پہ 4 سطرے کلمہ شہادت اور کلمے والی چادر والوں، وہ چرپائی پہ 4 سطرے اس کے فرنٹ میں پڑا کرو۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتل سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ جب اٹھا کے ڈولی قبرستان لے گئے، تم نے وہاں بڑے بڑے شعر کلمے لکھوائے، ایک شعر ماں کا بھی پڑھا ہوا لکھا وہاں لکھ دو، پڑھا ہوا لکھ دو۔ وہ شعر کیا ہے؟ کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، دودھو نہا پوتوں پل، اللہ اکبر، شاد باد رہے رزق کے ڈھیر لگے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ راؤ صاحب کبھی ابا یاد آئے تو قبرستان پھیرا مار لیا کرو، ابا یاد آئے تو قبرستان پھیرا مار لیا کرو۔ خدا پاک کی قسم آج صرف یہ میسیج دے کے جا رہا ہوں کہ ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں گاڑیوں پہ نہیں لکھنا، اپنے سینے پہ لکھنا، 2 کا فقیروں جا کے گھر کر لینا۔ اگر اماں ابا زندہ ہیں 2 کام کر لینا، پہلا کام یہ جا کے آج ماں کے پیروں کا بوسہ دے لینا، دوسرا کام یہ جا کے اپنے باپ کو کہنا میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ حدیث پاک میں آیا جب اولاد کے لیے باپ ہاتھ اٹھا کے رونے لگ جاتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے فرشتوں رحمت والی چادر سے آنسو صاف کر دو، اس بوڑھے کا رونا میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، جو مانگ رہا اس کو عطا فرما دو۔ یقین جانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو جب بھی گھر آیا کرتے، آستین میں یوں کر کے چڑھا لیا کرتے، تیل کی پیالی ہاتھ میں پکڑ کر ماں کے کمرے میں چلے جایا کرتے، وقت کا امام جا کے ماں کے سر کی مالش کرتا، جب سر کی مالش کر کے فارغ ہوتے پیروں کی طرف جاتے، اللہ اکبر، جیسے کوئی چلی چیز کو چاٹتا ہے، امام شافعی ماں کے پیروں کی تلیوں کو زبان نکال کے چاٹنے لگ جاتے، ماں دھاڑے مار مار کے روتی اور کہتی اسی زبان سے قرآن سنا کے آیا، حدیث سنا کے آیا، پیروں کو کیوں چاٹتا ہے؟ امام شافعی حدیث پڑھ کے سناتے اماں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تجھے کس نے کہہ دیا میں تیرے پیر چوم رہا ہوں، بلکہ میں تو جنت کے دروازے کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل نہ دکھانا ماں باپ کا، ورنہ خدا کی قسم امیر ہو کے بھی غریب ہو گئے، رئیس ہو کے بھی غریب ہو گئے۔ حضور نے بشارت دی، فرمایا وہ نوجوان جس کے ماں باپ مرتے وقت اس سے راضی ہو کے مر جائیں، فرمایا قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جاؤں گا، پھر جی بھر کے پلاؤں گا، پھر جنت کے دروازے کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ صرف ماں باپ کو راضی نہیں کرنا، جن کے صدقے سے اللہ نے ماں باپ کا تحفہ دیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی کب ہوگا؟ اللہ کے حکم پورا کرنے، کس موقع پر کس حال میں کیا اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کس طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے چہروں کو خدا کے واسطے قبر میں جانے سے پہلے پہلے آباد کرو۔ یار اللہ کی خشیت الہی سے جو آنسو نکلا یہ جہاں گرا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کبھی رومال سے آنسو کو صاف نہیں کیا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کندھے پر اتنی بڑی چادر ہوتی ہے آنسو کو صاف کیوں نہیں کرتا؟ کہ حضور علیہ السلام سے سنا تھا تیرے چہرے پر آنسو لگے گرے آنکھ سے نکلے، جہاں جہاں لگے مل لینا، جہاں جہاں لگ گیا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ کیا آپ کی یہاں چہرے پر نہیں گرا؟ آج نیت کرو حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، وقت زیادہ ہے، ورنہ میں داڑھی کی اہمیت کا آپ کو بتلاتا۔ حضور کی سنت کو چہرے پر، اگر کامل ایمان کے ساتھ مرنا چاہتے ہو نبی کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، اور 5 وقت کی نماز جہاں اذان مل جائے اور پتہ لگے نماز ہو رہی ہے چلے جاؤ مسجد کا، تم نے اللہ کے لیے نماز کو پڑھنا ہے۔ ہاں ایسی جگہ جہاں اللہ کی توحید میں دراڑیں پڑتی ہوں، صحابہ پر انگلیاں اٹھتی ہوں، ایسی جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ورنہ سارے مسلمان آپس کے اندر بھائی ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، زندگی لگاتے رہو، لگاتے لگاتے آخرت کے انجام تک پہنچ جاؤ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، اللہ ان برادران کی والد اور والدہ کی مغفرت فرمائے، اور میرا کہنا آپ کا سننا ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رفیق سفر ہے، اب یہ 1 مہینہ اسے میرے پاس آئے ہوئے ہوا، نہ اسے یہ تنخواہ پر الحمدللہ چلتا ہے اللہ، لیکن اسے ایک